السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اس دنیا کی تاریخ کے اندر کئی ایسے افسوسناک اور ظالمانہ قسم کے واقعات ہو چکے ہیں جن کا درد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر واقعہ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے جس کے زخم پوری مسلمان امت کے دلوں پر آج بھی تازہ ہیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اسی تکلیف اور درد کو یاد کر کے ہوتا ہے اور یہ قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی واقعہ کربلا کو صرف ایک اسلامی تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام، ان کے گھر والوں اور جانثاروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں مظلومانہ شہید کیا گیا، اس سے زیادہ اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم لوگوں نے واقعہ کربلا کی اصل روح اور اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سانحہ دراصل ہمیں سبق دینے کے لیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی اگر معاشرے کے اندر کوئی یزید کھڑا ہو تو اس کا سامنا مسلمان امت کو کیسے کرنا ہے۔ اس کی بجائے صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی شہادت کا غم منانا، صرف ماتم اور جلوس نکالنا، نیاز لنگر بانٹنا، یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اور اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یزید نے تو ابھی تک امام حسین علیہ السلام کو شہید بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف، اس کی مخالفت کے اندر اپنے خاندان کو لے کر کیوں نکلے تھے؟ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام یزیدیت کی سوچ کے خلاف تھے کہ ایک ایسا شخص جو کہ خلافت کے نظام کو بادشاہت کے نظام کے اندر بدلنا چاہتا ہے، شرابی ہو، زانی ہو، اللہ کی حدود کو توڑنے والا شخص ہو، ظالم ہو، ایسا شخص اگر آج 2023 کے اندر بھی موجود ہے تو وہ یزید ہے، جس کے خلاف ہر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ سنی ہو یا پھر شیعہ۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر رونا، ماتم کرنا، لیکن ان کی سوچ کو نہ اپنانا، یہ ان سے کیسی محبت اور کیسا پیار ہے؟ دراصل ان گمراہ مسلمانوں سے زیادہ یہ تمام قصور ان گمراہ عالم دین کا ہے جو کہ ہر اسلامی فرقے کے اندر موجود ہیں اور مسلمانوں کو اصل دین سکھانے کی بجائے صرف اپنی دکان چلا رہے ہیں، دین فروشی کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی سنی عالم ہو یا پھر شیعہ ذاکر، ان دونوں نے اپنی گمراہ کن سوچ اپنی عوام کو دی ہے، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کی سوچ اور ان کا نظریہ۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ان کے دشمنوں نے کیے، وہی آج کے مسلمان بھی امام حسین علیہ السلام کی سنت بنا کر ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ ہی بدل دی گئی ہے۔ نئی نئی بدعات اور رسمیں جاری ہو چکی ہیں اور ایسی ایسی خرافات آپ کو ہر سال دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ انٹرنیٹ ایسی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے جس کے اندر ہر سال مسلسل اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مثلاً واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے علامتی طور پر ان تمام مناظر کو بنا کر جلتے ہوئے کوئلوں پر چلنا، آگ پر کودنا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ آگ امام حسین علیہ السلام نے لگائی تھی یا پھر ان کے دشمن نے؟ 10 محرم کو گھوڑا نکالنا، خود کو چھریاں مارنا، ماتم کرنا، کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں نے کبھی بھی واقعہ کربلا کے بعد خود سے کیا تھا؟ انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو اپنے گھر والوں کی شہادت کا غم نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یزید کے کردار سے نفرت تھی، ان کو دین کا غم تھا جسے بدلا جا رہا تھا۔ اور ہمیں آج کس چیز کا غم ہے؟ صرف ایک چیز کا کہ امام حسین علیہ السلام کو مظلومانہ شہید کیا گیا یا ان پر اور ان کے گھر والوں پر ظلم ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ غم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک یہ غم کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح ویسے ہی بدلنا ہوگا۔ کیونکہ آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر یزید امام حسین علیہ السلام کو شہید نہ کرواتا تو کیا آج کے مسلمان اسی کردار کے ساتھ جو کہ اس وقت اس کا تھا، کیا اس سے محبت کرتے؟ تلواریں، نیزے، خنجر، علامتی طور پر خون اور درد کے مناظر بنا بنا کر دکھانا، زنجیریں پہنانا، کیا یہ واقعات تمام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوئے تھے یا پھر دشمن کے ساتھ؟ جب یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمن نے کیا تو یہ امام حسین کی سنت کیسے ہو گئی؟ امام حسین کی سنت تو یہ ہے کہ ظالم کے سامنے انکار کرو۔ آج بھی اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، تو اٹھو، حسینی بنو، اپنے ٹائم کے یزید کا انکار کرو۔ یہ ہے امام حسین کی فکر، ان کی سوچ اور ان کا نظریہ، نہ کہ یہ سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میرے بعد دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا یہ وہ اسلام ہے جو کہ ہم کسی غیر مسلم کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی صاحب عقل جو کہ سائنس اور دین ابراہیمی کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہو، وہ اس دین سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرے گا یا اس کا مذاق اڑائے گا؟ اسی طرح سے ہر شخص اگر اپنی سمجھ کے مطابق دین کے اندر ایسی ایسی خرافات کو شامل کرے گا تو ہماری مسلمان نسل بھی آہستہ آہستہ ملت ہو جائے گی، جو کہ وہ بہت تیزی سے ہو بھی رہی ہے۔ پر اللہ نے جیسے بنو امیہ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دین کا بگڑا ہوا حلیہ درست کرنے کے لیے بھیجا تھا، بالکل اسی طرح سے اہل تشیع کے اندر بھی علامہ جواد حسین نقوی صاحب اور ان جیسی دوسری مشہور شخصیات کو بھی اہل تشیع فرقہ کے درمیان سے ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انہیں ان گمراہ مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہم امام حسین کے نام پر
रो भी लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर मातम भी कर लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर भी खा लेते हैं, लेकिन कोई काम जो इमाम हुसैन ने किया वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें करबला जाकिर ने सिखाई है, इमाम हुसैन से नहीं सीखी। हमारे मुअल्लिम जाकिरीन हैं, हमारे मुअल्लिम हुसैन इब्न अली नहीं है। 25-30 साल से कौम को सुलाने का कैप्सूल दिया गया है, सो जाओ। कोई आकर बात करे तो बोलो आजादारी का दुश्मन है ये। वहां से भेजा जा रहा है और अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें आई हैं। अभी देखिएगा अगले साल तक क्या क्या आ रहा है आपके सामने। अभी मैंने अपने दोस्तों को शेयर किए कुछ चीजें जो वहां इस साल की गई हैं और अगले साल आपके यहाँ इंशाल्लाह इंपोर्ट की जाएंगी। और किसके जरिए से इंपोर्ट की जाएंगी खुद ही पहचान लेना। खवातीन का जंजीर का मातम आ रहा है। अली के शिया, कितनी शर्म का मकाम है ये। ना कहूं ये बात नहीं, मजलिस में क्यों कह रहे हैं? वो पूरी दुनिया में जो चल रहा है, वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, वो दुनिया गालियां दे रही है, वो नहीं बोलो। आलिम ना बोले, मार दो, खत्म कर दो, फिर नहीं बोलेंगे। शर्म है, कुछ हया है? बाल खुले बच्चियां, अजीबो गरीब लिबास पहने बच्चियां, उनसे जंजीरें यूरोप में लगवाई जा रही है ताकि जमीन हमवार की जाए। या है ऐसे कुछ बदबख्त हैं ऐसे बदबख्त जो मौके की तलाश में हैं कि कब ये काम किया जाए यहां पे। क्यों? क्योंकि सब खामोश, बदमाशों के डर से, क्योंकि ये अपने साथ 100-150 बदमाश लेकर चलते हैं। मैं तो अकेला बैठा हूं ना, बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करा रहा हूं सब। पता नहीं कब मर जाऊं। नहीं बोले, क्या देंगे अल्लाह को जवाब? हम क्या मुंह लेके जाएंगे कब्र में? हमारे सामने ये सब हम चुप का रोजा रख रहे, नहीं बोलो, नहीं बोलो। समझ में आ रही है बात मेरी? यहां तक बात पहुंच गई। किस मसाइब पे रो? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।